وہ یہ سوچ رہی ہے کہ مذہبی کام پر مذہب کے نام پر تو لوگوں کو نکالنا بہت آسان ہے، یعنی ختم نبوت کے نام پر لوگوں کو نکالنا بہت آسان ہے۔ قرآن کریم کی توہین ہو اور لوگوں کو ان کے لیے اس کے دفاع میں نکالنا بہت آسان ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین ہو، ان کے دفاع کے لیے لوگوں کو نکالنا آسان ہے۔ لیکن جس طریقے سے اب تحریک لبیک نے مہنگائی کے خلاف یہ اعلان کر رکھا ہے، 72 گھنٹوں کی مہلت دی ہے، تو یہ مہنگائی کے خلاف لوگوں کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ جب سے تحریک لبیک کے امیر حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے حکومت کو یہ ڈیڈ لائن دی ہے، حکومت کو یہ 72 گھنٹوں کا ٹائم دیا ہے، اور یہ جب سے اعلان کیا ہے تو لوگ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے پاس ایسا کون سا لاہ عمل ہے جو 72 گھنٹوں کے بعد وہ اعلان کرنے والے ہیں اس کا، اور کس طریقے سے جو ہے یہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئیں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے اپنے موقف کی تائید کرنے کے لیے، اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر جو ہے مجبور کریں گے۔ ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ آخر کیا بات ہوگی اور کیا کام جو ہے وہ کیا جائے گا تحریک لبیک کی طرف سے، اور حکومت جو ہے وہ مجبور ہو کر ان کے مطالبات مانے گی۔ اب ہر بندہ تو یہی سوچ رہا ہے، لیکن یہاں پر مجھے ایک ذہن میں سوال ہے، اور میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ یہ یہاں پر جس طریقے سے پہلے یہ دھرنا دیتے ہیں، فیض آباد جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، اس سے کچھ مختلف لگ رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ یہ اس کام سے جو ہے وہ ہٹ کر کوئی اور طریقہ کار اپنائیں گے جس سے ملک پہیہ جام ہوگا اور حکومت جو ہے وہ مجبور ہو جائے گی۔ دیکھیں، اس بات کو میں تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن یہاں پر کچھ اور باتیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ حکومت جو ہے ایک بڑی غلط فہمی میں ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میں سن رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے حکومت کے ساتھ کچھ نمائندوں سے، حکومت کے کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، اور حکومت جو ہے، انہوں نے بتایا کہ حکومت جو ہے اس لیے سیریس نہیں لے رہی، سنجیدہ نہیں ہے، کوئی اس طریقے سے ابھی تک ان کی طرف سے رد عمل نہیں آیا، نہ ہی کوئی ان کے ساتھ تحریک لبیک کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے کہ آپ کیا کریں گے، کیوں نکال رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ مذہبی کام پر مذہب کے نام پر تو لوگوں کو نکالنا بہت آسان ہے، یعنی ختم نبوت کے نام پر لوگوں کو نکالنا بہت آسان ہے۔ قرآن کریم کی توہین ہو اور لوگوں کو ان کے لیے اس کے دفاع میں نکالنا بہت آسان ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین ہو، ان کے دفاع کے لیے لوگوں کو نکالنا آسان ہے۔ لیکن جس طریقے سے اب تحریک لبیک نے مہنگائی کے خلاف یہ اعلان کر رکھا ہے، 72 گھنٹوں کی مہلت دی ہے، تو یہ مہنگائی کے خلاف لوگوں کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ ان کی سوچ ہے، یعنی حکومت کی سوچ ہے کہ تحریک لبیک جو ہے اس چیز میں ایک ناکام ہوگی، اور یہ کبھی نہیں کر پائے گی، لوگوں کو نہیں نکال پائے گی جس طریقے سے وہ اعلان کر رہی ہے۔ حکومت یہ سوچ رہی ہے، ابھی تک وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، تحریک لبیک کے لوگ کن لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ بعد میں اس کا جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا، یا تحریک لبیک کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں کی جائیں گی، یا اس طریقے سے جو ہے وہ روابط کیے جائیں گے۔ میں نے آپ کو جو بتایا کہ کچھ چینج لگ رہا ہے، وہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ تحریک لبیک پہلے اسلام آباد اور اس طرف جو ہے وہ جاتی تھی اور وہاں پر دھرنے دیا کرتی تھی، اور کئی دنوں تک جو ہے وہ دھرنے دیتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے کچھ مطالبات مانے جاتے تھے، کچھ نہیں مانے جاتے تھے، کئی لوگ شہید ہوتے تھے، زخمی ہوتے تھے، اس کے بعد جو ہے واپس آیا جاتا تھا۔ اب جو ہے وہ مجھے چینج کیوں لگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کے امیر حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے بار بار یہی دھرنوں کا سوال کیا گیا، لیکن دھرنے جو ہے وہ ابھی تک کوئی
ایسی بات جو ہے وہ نہیں نکلی کہ دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ اور حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی اس طریقے سے کوئی بات سوشل میڈیا پہ نہیں کہی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ تحریک لبیک وہ کرے گی، جب الٹیمیٹم دیا تو اس وقت یہ بات کی کہ تحریک لبیک وہ کرے گی کہ جس نام سے، جس کام سے تحریک لبیک جو پہچانی جاتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ اس لیے پہچانی جاتی ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ کوئی بھی بات ہو تو تحریک لبیک جو ہے وہ دھرنا دیتی ہے۔ تو ہر بندہ یہی سمجھ رہا ہے کہ تحریک لبیک جو ہے وہ دھرنا دے گی، دھرنا دے کر مطالبات کو جو ہے منوائے گی۔ لیکن میرے ذہن میں یوں لگ رہا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ تحریک لبیک اس بار ہو سکتا ہے کہ دھرنا نہ دے، سڑکوں پہ ضرور نکلے گی لیکن دھرنا نہ دے، اور ان کی جو حکمت عملی ہے اس وقت کچھ چینج ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے تاجر برادران کے ساتھ ان کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ سب نے دیکھا ہوگا، مفتی قاسم فخری صاحب کے ساتھ ان کی تاجر برادران کی ملاقات ہوئی، انہوں نے یقین دہانی کروائی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے قدم کے ساتھ جو ہے وہ قدم ملیں گے، اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے انہوں نے۔ اور اس بات سے لگ رہا ہے کہ اس بار وہ حکمت عملی جو ہے وہ چینج کر کے آئیں گے، اور تاجر برادران کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ملاقاتیں کر کے، یعنی جو بڑے بڑے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ حکمت عملی جو ہے وہ طے کر رہے ہیں۔ اور جب یہ ان کو کال دیں گے اور یہ احتجاج کی کال دیں گے تو اس میں وہ بھی شریک ہوں گے، اور وہ جہاں ان کے گاڑیاں ہوں گی اور جو چیزیں ہوں گی تاجر برادران کی، ظاہر سی بات ہے جن کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہو، اگر وہ کال دیں گے تو وہیں پہ سڑک پر جائے ٹینک ہوں یا کچھ بھی ہو تو وہیں روک دیں گے، تو خود بخود ملک کا پہیہ جام ہو جائے گا۔ اور حکومت جو ہے اپنے اقدامات کو، یہ جو ناجائز اقدامات انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، آئے دن جو ہے وہ پیٹرول کو بڑھا دیتی ہے اور دوسری اشیاء کو جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے، تو ان چیزوں کی قیمتوں کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے گی۔ پھر حکومت جو ہے خود بخود ان سے رابطہ کرے گی اور یہ کام جو ہے جلد از جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، یا جو حکومت سوچ رہی ہے ویسے ہوگا، یا دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے حکمت عملی طے کی ہے تحریک لبیک کے لوگوں نے۔ بہرحال بہت کم وقت رہ گیا ہے، تحریک لبیک نے اپنا لائحہ عمل کا اعلان کر دینا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی اعلان آ جائے گا۔ ساری قوم کی نظر جو ہے تحریک لبیک کے امیر پر ہے کہ کون سا لائحہ عمل وہ اختیار کرتے ہیں، کیا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ تحریک لبیک پہ باتیں کرتے تھے کہ شہباز شریف کی حکومت میں نہیں نکلتے، عمران خان کی حکومت میں نکلتے ہیں، اب ان کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں تحریک لبیک والے، اور جو تحریک لبیک کے خلاف بولتے تھے، ان کے منہ پر ایک تماچا ہے زوردار، کہ جو باتیں کرتے تھے ان کی باتوں کی وہ ساری باتیں ان کی جھوٹ تھی، کوئی سچ پر مبنی نہیں تھی، صرف تحریک لبیک کے لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے یہ باتیں کیا کرتے تھے، باقی ان میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ اب میرے خیال میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو تحریک لبیک کے اس اقدام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جب تحریک لبیک سڑکوں پر آئے تو ان لوگوں کو تحریک لبیک کے ساتھ سڑکوں پر آنا چاہیے، اور کیونکہ یہ صرف تحریک لبیک کا فرض نہیں ہے، پیٹرول کے لیے، مہنگائی کے لیے احتجاج کرنا یہ پوری قوم کا فرض ہے، اور وہ لوگ جو تحریک لبیک کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کا بھی فرض ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ صرف چینلوں پہ بیٹھ کے تحریک لبیک کی جو ہے وہ تحریک لبیک پر تنقید کریں گے، کیونکہ ان کی مجبوری ہے۔ دیکھیے گا جو تحریک لبیک کو اشتعال دلواتے تھے، کہتے تھے کہ تحریک لبیک نہیں نکلتی، اب وہی لوگ ہوں گے جو تحریک لبیک کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے کہ یہ لوگوں سڑکوں کو بلاک کیا ہوا ہے، سڑکوں پہ آ گئے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بابا خادم حسین رضوی صاحب نے ایک بات بتائی تھی جب وہ زندہ تھے، انہوں نے کہا کہ منافق جو ہوتا ہے نا، منافق وہ کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتا، چاہے اس کے سامنے کچھ بھی لا کر رکھ دیا جائے، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے، وہ تب بھی راضی نہیں ہوگا، اس کی اگر ہر خواہش نہ مانی جائے تب بھی وہ راضی نہیں ہوگا۔ تو یہاں کچھ ایسے چہرے ہیں جو منافق سے بھی بدتر ہیں، جو کسی صورت میں جو ہے وہ
راضی نہیں ہوتے تو ان کو راضی کون کرے، پتہ نہیں کون کرے گا، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ کیا تحریک لبیک کی یہ جو حکمت عملی ہے چینج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا پھر یہ جو حکومت سوچ رہی ہے کہ تحریک لبیک لوگوں کو نکالنے میں ناکام ہوگی، یہ صحیح سوچ رہی ہے یا غلط سوچ رہی ہے۔ میرے خیال میں ان کی غلط سوچ ہے۔ تحریک لبیک کے لوگ نکلیں گے، ضرور نکلیں گے، اور مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ بھی ضرور نکلیں گے۔ ان کی حکومت کی جو یہ بات ان کے ذہن میں غلط فہمی پھیل رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔